السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شایان سلیم. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ایک بڑی ہستی جو اس دنیا میں نہیں رہی، عامر لیاقت حسین صاحب. ان کی جتنی تعریف کی جائے، ان کی شہرت کی، ان کی کیا کریکٹر ان کا، اور کیا ان کی خوش لباسی، کیا پرجوش انداز میں وہ تقریر کرتے تھے. میں بار بار بولتا ہوں کہ وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتے تھے. ان کا کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا. وہ جہاں جاتے تھے، وہ کہتے ہیں نا، اٹھا دیتے تھے ہر چیز کو. چاہے کوئی شو ہو، چاہے کوئی ٹاک شو ہو، چاہے کہیں محفل لگی ہو نعت کی، تو ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. عثمان فیروزی ہیں یہ، اور ان کی شکل عامر لیاقت صاحب سے ملتی جلتی ہے. ان کا ایڈوانٹیج ہے یہ، اور یہ اس وجہ سے ان کو شہرت بھی ملی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ ایکٹیو ہیں، اور لوگ ان کو جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ عامر بھائی کے انداز میں ہمیں کچھ اس طرح کی بات کر کے دکھائیں کہ کس طرح وہ بولتے تھے. عثمان، ویلکم. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یار، عامر بھائی جیسی شکل ماشاءاللہ آپ کی ہے، اور ملتی جلتی انداز بیان بھی کیا ویسا ہی ہے. اس کے لیے میں نے کافی پریکٹس کی ہے شایان بھائی. اور باقی جو شکل کی جو بات ہے وہ تو اللہ کریم کی طرف سے ہے، عنایت اللہ رب العزت کی. یہ میرے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تو اسے اویل کر رہا ہوں الحمدللہ. اچھا، عامر بھائی کی یار یاد تازہ کر دو. وہ میں ان کا بہت بڑا فین تھا. ان کے انداز کا حاضر دماغی تو ان پہ ختم تھی. جو حاضر دماغی تھی، ایک لفظ بول کے وہ چپ کرا دیتے تھے سامنے، چاہے کوئی سیاسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوں، چاہے کسی اور. یعنی کہ وہ تو ختم تھی. ان پہ کچھ ان کا آج یاد تازہ کروا دو ان کی. آپ بتائیں کیا یاد تھا کروائیں؟ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں نا. کیا آپ سوال کریں یا جواب آئے گا. واہ واہ. بتائیں. وہ جس طرح پروگرام کا آغاز کرتے تھے، وہ جس طرح للکارتے تھے دشمن کو، وہ جس طرح محفل کو چار چاند لگاتے تھے، پروگرام کرتے تھے، تو یعنی کہ آڈینس عامر بھائی کہہ رہی ہوتی تھی کچھ. بھائی پاکستان میں بسنے والے تمامی ناظرین، پاکستان سے باہر تمامی خلیجی ریاستیں، ریاست مدینہ، ریاست مکہ اور وہاں سے بھی آگے، اس وقت جہاں جہاں یہ ویڈیو کلپ دیکھا جا رہا ہے، ان تمامی حاضرین کو، ان تمامی ناظرین کو باادب اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی یہ ہیں ہمارے شایان سلیم صاحب. آپ ان کے چینل کو سب سے پہلے ابھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو تھمز اپ کریں، لائک، اور کامنٹ کر کے بتائیں ہاں بھائی کیسا دیا. نہیں دیا؟ کیسا اچھا. دیا، کیسا دیا. واہ، یہ تو اس نے تو تباہی مچا دی تھی. کیسا دیا نے تو کہاں کہاں تک پہنچ گیا تھا ابھی یہ دیکھیں چینل. انشاءاللہ یہاں پہ بھی تباہی مچنے والی ہے. ہاں بھائی کیسا دیا ہیں، اب میمس میں یوز ہوگا یہ کیسا دیا. مجھ سے آپ ابھی جس طرح سوال کر رہے تھے عامر لیاقت حسین صاحب کی طرح، آپ میرا انٹرویو کریں. چلے میں آپ کا کرتا ہوں. اچھا بھائی دیکھیں بھائی، آج ہم انٹرویو کریں گے شایان بھائی کا. شایان بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا، اور کب کیا، اور کہاں سے کیا. بڑی محنت کی ہے بھائی ہم نے. میرا پروفیشنل پہلے یہ نہیں تھا. ایک جگہ انٹرویو دینے گئے، انٹرنشپ کی، تو پھر وہاں سے صحافت کا سفر شروع ہوا. پھر کرتے گئے تو آج اللہ کا شکر ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، لوگ پہچانتے بھی ہیں، اور مالک کا بہت احسان ہے. محنت بہت کی ہے. ایسا کیوں کیا آپ نے کہ آپ نے ایک فیلڈ چینج کی اور پھر آپ میڈیا میں آ گئے، آپ نے صحافت کو آپ نے سلیکٹ کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ یعنی کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کچھ ایسا کام کریں گے کہ گھر والے بولیں گے ہاں بھائی کیسا دیا. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں رپورٹر بن جاؤں گا، میں ٹی وی پہ آؤں گا، میری رپورٹس لوگ دیکھیں گے، اور مجھے لوگ پہچانیں گے کہ شایان بھائی آپ وہاں گئے تھے، آپ نے وہاں کی رپورٹ بنائی تھی. یہ جو انشاءاللہ یہ جو سفر ہے وہ جاری و ساری رہے گا. کامیابیاں انشاءاللہ بہت ساری آپ کے لیے ہیں. آپ بہت لکی انسان ہے ماشاء اللہ. بڑا کیوٹ بچہ ہے بھائی، ہیں بھائی. اس کو یار سپورٹ بہت کرنا ہے یار. یہ مجھے بہت پیارا لگا ہے ماشاء اللہ بھائی. ہیں میں ساتھ لے کے جاؤں گا تمہیں اپنے. نہیں نہیں، میں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ کاش آپ یار بہت عثمان زبردست بھائی آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دیں. اور عامر بھائی تو آپ اس دنیا میں نہیں رہے، مگر آپ کا چہرہ دیکھ کے لوگ کہیں بھی آپ جائیں گے تو لوگوں کے پہلے ذہن میں عامر بھائی آئیں گے. تو یہ ایک خوش نصیبی ہے آپ کی کہ ایک اتنی بڑی شخصیت الحمدللہ. آپ کے چہرے کے اندر زندہ ہے. الحمدللہ. تو باقی عامر بھائی کو لے کے کیا کیا لوگ کہتے ہیں کہ یار عثمان، یار عامر بھائی کا یہ انداز کیا اپنا میں کے آپ کو دکھاؤ. بتاؤں، میری والدہ نہیں ہے، اور تقریباً میری والدہ کو مجھ سے جدا ہوئے تقریباً 14 سال ہونے والے ہیں. تو میں جب بھی پریشان و تکلیف میں ہوتا ہوں، جو مجھے امی کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، تو میں امی کے پاس ضرور جاتا ہوں. لیکن میں ان ماؤں کے پاس بھی جاتا ہوں جو اپنے بچوں کے لیے منتظر ہوتی ہیں، ان کے بیٹے آئیں، بیٹیاں آئیں، ان سے بات کریں، وہ ان کا دل کا حال پوچھیں، ان کو پیار، ان کے ہاتھوں چومیں، ان کے پاؤں کو دبائیں، ان کے لیے کچھ لے کر آئیں گے، کچھ کھلائیں. مائیں منتظر ہوتی ہیں. تو میں ایک اولڈ ایج ہاؤس ہے وہاں جاتا ہوں. تو جب میں ان کے پاس گیا
تو وہاں ایک ماں جی تھیں، وہ ماں جی جو ہیں ڈاکٹر صاحب کو بہت محبت کرتی ہیں. بس اب ساری مائیں جتنی بھی دیکھتی تھیں ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی ویژن کے، بس ساری ڈاکٹر صاحب سے بے انتہا محبت کرتی تھیں. لیکن یار آپ لوگوں کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں ماں جی کی. جب میں انٹر ہوا تو ماں جی نے چیخ ماری ہے اور ماں جی دوڑتی بھی آئی ہیں، اور وہ یقین کریں ضعیف ماں جی تھیں، اور جو وہ ان کے کیئر ٹیکر تھے وہ حیران تھے کہ ماں جی نے اٹھی ہیں اور وہ دوڑی ہیں. یعنی کہ ضعیف انسان، آپ ان کی تڑپ چیک کریں، آپ ان کی محبت چیک کریں کہ جیسے کہ ایک ماں کی جو اولاد جب بچھڑ جاتی ہے نا، تو وہ اولاد جب اسے ملے تو اس ماں کی جو اس وقت جو فیلنگز ہوں گی نا، وہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہ ماں ہی جان سکتی ہے. آپ یقین کریں کہ جب وہ ماں جی میرے گلے لگی ہیں، وہ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو ہمیں چھوڑ کے کیوں گیا تھا. دیکھا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ اللہ میرے بیٹے کو واپس دے دیں. وہ ہمارے پاس آتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، ہم سے پیار کرتا تھا، ہمارے ہاتھ چومتا تھا، ہمارے ماتھے چومتا تھا. یہ آپ یقین کریں، میں ان کو جو کیئر ٹیکرس ہیں نا ان کو سمجھاتے رہے ماں جی یہ وہ نہیں ہے، بولی میں مان نہیں سکتی. پھر ان کو بڑے کافی ٹائم کے بعد ان کو ریئلائز کروایا. لیکن یقین کریں وہ جو ایک جو حادثہ جو چیز تھی نا، وہ جو جسے کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں یار، وہ جو لمحہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن میری آواز بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے. وہ جو میں نے ماں کی تڑپ دیکھی ہے نا، مجھے بھی اپنی والدہ یاد آ گئی اس وقت، اور میں یقین کریں پھوٹ کے رویا ہوں. میں پھوٹ کے رویا ہوں، اور وہاں جتنے لوگ تھے یقین کریں سب کے سب روئیں. اور یقین کریں کہ وہ یار ڈاکٹر صاحب کوئی کم انسان نہیں تھے بھائی. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سرپرائزنگ انسان بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو خوبیاں دی تھیں نا، وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ. عامر بھائی کے انداز میں بات کریں گے. عامر بھائی آپ کو اب لوگ بہت یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار غلط کیا آپ کے ساتھ جو کیا. سوشل میڈیا پہ لوگ اب اس چیز کو فیل کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی شایان، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو تو میرے الفاظ یاد ہوں گے نا سارے آخری ہیں. میرے بعد کس کو ستاؤ گے، میرے بعد کس کا دل دکھاؤ گے، میرے بعد کس کی میمز بناؤ گے. دیکھیں محروم ہو گئے آپ لوگ. میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے، لیکن آپ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ روتے ہیں، اب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کی بہت یاد آتی ہے. لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اب مس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مس تو کرنا پڑے گا نا انہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو چیز چلے گئی اس نے واپس تو نہیں آنا نا. کوئی دوسرے ملک تھوڑی نہ گیا ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس گیا ہوں. لیکن لوگوں کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کیا آپ کے ساتھ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو احساس ہو گیا. احساس ہونا بہت اچھی چیز ہے. اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن لوگوں کو احساس ہو گیا وہ اچھے لوگ ہیں. جنہیں ابھی بھی احساس نہیں ہوا انشاءاللہ ان کو احساس ہوگا. لیکن یہ بھی سوچیں وہ کہ جب ان کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی برداشت کا مادہ رکھیں. کتنی تکلیف پہنچائی ہے لوگوں نے. میری آہ بتا سکتی ہے آپ کو، بیان نہیں کر سکتا. یہ جو آپ نے آہ لی تھی نا، بس یہ آہ نے کام دکھایا ہے. میں اپنے رب سے یہی کہتا تھا کہ اللہ کریم کیا کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا 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 ان لوگوں نے میرے ساتھ. مالک نے اپنے پاس بلا لیا. آپ نے تو بہت غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے بھلا کیا ہے لوگوں کا، آپ نے تو سچ کا ساتھ بھی دیا، آواز اٹھائی تھی آپ نے لوگوں کے لیے. انجام ایسا ہونا. دیکھیں نیکیاں جو ہوتی ہیں انسان وہ اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ ہم اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کا ایصال ثواب ہوتے ہیں. ہم اچھے اعمال کریں گے ہمارے والدین کو پہنچیں گے. جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اعمال ہمیں بھی ملیں گے. تو سب نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن نیکیاں ایسی کریں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو میں نے اسی چیز پہ فوکس کیا، اس طریقے سے ساری چیزیں کی. ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے کیا کیا نیکی کے معاملے میں. باقی اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی، اپنے در پہ بلایا اور اپنے حبیب کی ثنا خواں ہونے کا ایک اعزاز دیا. میں گناہگار بندہ. بس میرے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق تھا آپ کو، کچھ نعت پڑھ کے بتائیں. نعتیں تو الحمدللہ بچپن سے پڑھی ہیں، اور عشق ہے، یہ تو عشق ہے، شوق نہیں ہے، عشق ہے. اور اس عشق میں ایک دو لائنیں پڑھوں گا. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. سبحان اللہ، زبردست. عثمان پھر آپ اس پروگرام کا اختتام کریں، اس انٹرویو کا. بہت ان کے اندر واقعی میں فیل آ جاتی ہے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. عامر لیاقت کا انداز جب یہ اپنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز
میں جو ایک دھمک ہوتی ہے وہ بالکل پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندے نے کتنا اسٹڈی کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک کریکٹر کو پڑھنا پڑتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اتنا آسان نہیں ہے یہ. اور اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ دماغ میں آمد ہو جاتی ہے, زبردست آمد. آمد کب آتی ہے؟ جب آپ کے کو لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جو فنکار ہوتے ہیں, جو ساز بجاتے ہیں, جو گٹار بجاتے ہیں, جو طبلہ بجاتے ہیں, جو سارنگی بجاتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں, بجا تو رہے ہوتے لیکن ان کو تب تک مزہ نہیں آتا جب تک وہ آمد نہیں ہوتی. تو آمد بڑی چیز ہے. آمد آ جانا فوراً اور محو ہو جانا اس کریکٹر میں بہت بڑی بات ہے. ایسے آپ کو لوگوں نے پہچاننا شروع کیا کہ یار آپ تو عامر بھائی میں ملتے ہیں. آپ جانتے تھے عامر بھائی کو پہلے کہ جب پہلی بار آپ کو پتہ چلا؟ شایان بھائی ڈاکٹر صاحب کا عالم آن لائن آیا کرتا تھا, جو یہ 5th کلاس میں تھا, تو ہماری ٹیچر نے بتایا کہ بیٹا ایک شو اسٹارٹ ہوا, آپ لوگ جائیں, بچوں دیکھ کے آئے گا. تو اس ٹیچر نے مجھے اسپیشلی کہا کہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے, غور سے دیکھنا ہے. میں شرارتی بچہ تھا اپنی کلاس کے اندر, تو میں نے کہا شاید ٹیچر بولیں گے اچھی چیزیں سیکھ کے آؤں. میں گیا, واقعی میں بہت مزیدار شو تھا. یار ایسے ایک بات بتاؤں, میں نے قریب سے بھی چہرہ دیکھا, اس کا واقعی میں ملتا ہے یار عامر لیاقت سے چہرہ. کٹ جو تمہارا ہے اور بولنے کا تم نے واقعی میں کبھی, یہ میں بڑا ہونیسٹلی یہ بات کر رہا ہوں, ورنہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جیسا لگے, وہی اپنا ہے ایک انداز. نشانی اور لیکن بتا دوں آپ کو, کیا؟ ترت دیکھنے اچھا, میچ کر لیجیے گا. اتنا غور سے یہ نہیں دیکھیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہی ہوتی قدرت. جب اللہ فرما رہے ہیں نا میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا 8ویں کلاس میں 5ویں نہیں، کلاس سے 5ویں پتہ کلاس میں چلا کہ ٹیچر نے کہا. ٹیچر نے کہا تھا. تو پھر جب ہم نے آگے بتایا ٹیچر کو, بھائی ٹیچر اسی طریقے سے ہمیں دیکھ لیا. ٹیچر نے کہا بیٹا آپ نے غور سے دیکھا؟ میں نے کہا ٹیچر جی میں نے دیکھا, سیکھا تھا میں نے کچھ, یہ نعتیں پڑھ رہے تھے انکل ایک. کہنے کا بیٹا وہ ان کی شکل دیکھیں اور آپ کی شکل دیکھیں, آپس میں بہت ملتی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. چھٹی ہوئی, ہم آگے گھر, ہم نے آگے دیکھا, ہاں بھائی آن کیا, واقعی میں ہم نے جب غور کیا واقعی ملتے ہیں. ہم اسکول آئے, ہمیں ٹیچر کو بتایا جی ہم تو مل رہے ہیں. تو ہم وہاں سے تھوڑا سا مشہور ہونا شروع ہو گئے, اپنے اسکول سے مشہور ہو گئے تھے. بھائی میں میٹرک کیا, ہاں بھائی عامر بھائی نے میٹرک کیا اپنے اسکول سے. تو پھر جب ہم اس کے بعد اپنی زندگی میں آئے, پھر اس کے بعد جو ہمارے بازار والے, جو ہمارے اسٹریٹ والے لوگ تھے, تو وہ ماشاء اللہ پورے ایریا میں لوگ جانا شروع ہو گئے, یار کوئی لڑکا ہے یار عامر بھائی کی طرح, کوئی لڑکا ہے عامر بھائی کی طرح. تو عامر بھائی آپ اس انٹرویو کو ختم کریں اسی ایکسٹرو کے ساتھ, کہ اس اپنے پن کے ساتھ. اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد عثمان فیروزی اور شایان سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.